اللہ اللہ اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین، امید آپ خیریت سے ہوں گے اور دعا ہے کہ رب کریم ہم سب کو خیریت سے رکھے۔ ہمارے ایک انتہائی عزیز دوست اکثر مجھے اپنے کال، میسیج اور واٹس ایپ پہ رابطے میں رہتے ہیں۔ اچھا، ان کا ایک بڑا عجیب سا مجھ سے ایک انہوں نے پوچھا ہے۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ جی دین سے دوری ہے، کیسے یہ دوری ختم کی جائے کہ دین ہماری زندگیوں میں آ جائے یا ہم لوگ دیندار بن جائیں۔ ہم کیسے دیندار بنیں؟ اذان ہوتی ہے تو مسجد میں بھی چلے جاتے ہیں، نماز بھی پڑھ لیتے ہیں، رمضان شریف میں روزوں کی ترتیب بھی بن جاتی ہے، عیدین کے اوپر ہم قربانی بھی کر لیتے ہیں اور رشتہ داروں کی طرف بھی چلے جاتے ہیں۔ لیکن چیزیں ہو رہی ہیں، لیکن یہ کہ چیزیں اس طرح سے ہوں کہ ہم پراپر دیندار ہوں، کہ ہر موقع کے جو دین کی احکامات ہیں اور دینی جو ہماری ذمہ داریاں ہیں ہم ان کو پورا کریں۔ ایسا نہیں ہو رہا۔ کئی دفعہ صبح نماز سے پہلے اٹھ جاتے ہیں، تہجد بھی پڑھ لیتے ہیں، اور کبھی یہ ہے کہ تہجد دور کی بات ہم فرض نماز نہیں پڑھ سکتے۔ کئی دفعہ نمازیں فرض ٹھیک چل رہی ہوتی ہیں، لیکن جب معاملات کی باری آتی ہے تو ہم دھوکہ دے دیتے ہیں۔ کئی دفعہ زبان پہ جھوٹ آ جاتا ہے، کئی دفعہ ہمارے معاملات میں لین دین میں کمی ہو جاتی ہے، اس میں ہمیں جو کرنا چاہیے ہم نہیں کرتے، بڑی دقت ہوتی ہے۔ سب سے بڑی چیز قرآن پاک کی تلاوت، اللہ تعالیٰ کی مقدس کتاب ہے، فرمان ہے، آخری نبی اور آخری کتاب اللہ نے ہمیں نصیب فرمائے ہیں، تو وہ قرآن سے ہمارا تعلق نہیں ہے۔ کبھی کبھی دل کرتا ہے اچھے سے قاری صاحب کی آواز لگا کے تلاوت سنیں، امام کعبہ کی تلاوت سنیں، شیخ قاری عبدالباسط کی تلاوت سنیں، اور بھی کسی کی سنیں۔ یہ چیزیں ہو رہی ہیں، لیکن کانوں کی لذت تک ہوتی ہیں، دل چاہ رہا ہوتا ہے سن لیتے ہیں، اور آگے کئی مہینے کئی ہفتے ہمارے نکل جاتے ہیں، اس میں ہماری تلاوت نہیں ہوتی، قرآن سے دوری ہے، اللہ تعالیٰ کے مبارک ذکر سے دوری ہے، اور اللہ کے پیارے حبیب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ابھی ماشاءاللہ ربیع الاول کا آغاز ہو گیا ہے، تو وہ دوری ہے ہم سے۔ ان کے اوپر درود پڑھنا اور جو ہے وہ درود السلام کے گجرے پیش کرنا، مطلب کرتے ہیں لیکن کبھی کبھی مستقل نہیں، پراپر نہیں، گیپ ہو جاتا ہے، وقفہ ہو جاتا ہے، چھوٹ جاتا ہے، تسلسل بھول جاتے ہیں، تو ہم دین سے دور ہو رہے ہیں۔ تو وہ ہیں جو کچھ کرتے ہیں، جو اس سے بھی کم ہیں، وہ ہفتے میں شاید بیچارے ایک نماز پڑھتے ہیں جمعے کی، وہ پورا ہفتہ ان کو ایک دن میں 5 نمازیں، 7 دن میں 35 نمازیں۔ اب مجھے بتائیں نا کہ 35 دفعہ جو ایک ہفتے میں 7 دنوں میں رب کا حکم توڑ رہا ہے، اللہ کا حکم چھوڑ رہا ہے، تو یہ بیچارہ یہ کیا اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے؟ یہ کیا زندگی گزار رہا ہے؟ بنے گا اس کے ساتھ کیا؟ یہ اپنے مالک کو ناراض کر کے کہاں تک خوش رہ پائے گا؟ دیکھیں نا، کوئی بھی نوکر ہے وہ اپنے اور کوئی غلام ہے وہ اپنے آقا، اور نوکر ہے تو وہ اپنے مالک کو ناراض کر کے نوکری پہ تو نہیں ٹھہر سکتا نا زیادہ دیر، غلامی میں تو پھر نہیں چل سکتا نا زیادہ دن، کتنا چلے گا وہ؟ آپ دیکھیں نا، یہ سب کر کے پھر یہ کہتا ہے کہ جی اللہ تعالیٰ غفور رحیم بھی ہے، اللہ تعالیٰ یہ بھی کرے گا، یہ بھی کرے گا۔ اللہ